ایک بار ایک شخص نے اپنے بیٹے کو دفن کیا، رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کے بال سفید ہو گئے، چھوٹا بچہ تھا، کہا بچے تو کیسے سفید بال والا ہو گیا؟ بچے نے کہا کہ آج ایک شرابی کا انتقال ہوا تھا، قبرستان میں دفن کیا گیا، وہ جب دفن ہوا تو جہنم نے ایسی آواز لگائی کہ پورے قبرستان کے لوگ بوڑھے ہو گئے۔ اتنا سخت وبال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو نشہ کرے اور توبہ نہ کرے اس کو اگر مر جائے تو دفن کرو اور مجھے تم سولی کے اوپر لٹکا دو لکڑی پر، اور پھر اس کی قبر کھول کر کے دیکھو، اگر اس کا منہ قبلہ سے نہ پھرا ہوا ہو تو مجھے ایسے ہی لٹکا ہوا چھوڑ دینا۔ یعنی وہ دفن کیا جاتا ہے، فرشتے آ کے اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیتے ہیں۔ یہ ایسا سخت وبال ہے۔ تو بندے کو جب یہ وبال معلوم ہوگا، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے کتنی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں میں زنا اور چوری سے بھی زیادہ شراب کو برا سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرابی پر ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا ہے۔ یہ کتنا بڑا وبال ہے۔ تو اس کے نقصانات کے بارے میں معلومات کرے، علماء سے سنے تاکہ ان سے اور پھر اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ جب مدد کرے تو پھر کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ پھر نفس نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ شیطان کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگتا رہے، مولا توبہ میں نے کر لی، مدد کرنے والا تو ہے۔ اور پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اندھیریوں میں سے اجالوں کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ پروردگار عالم تو ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جہاں سے بندے کا مدد کا گمان بھی پیدا نہیں ہو پاتا ہے۔ اپنی موت کو یاد کرے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ جب موت کا تصور کرے گا نا، میرے آقا نے فرمایا موت لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ تو شراب کی جو لذتیں یاد آ رہی ہیں نا، موت کا تصور ان کو بھی توڑ کر کے رکھ دے گا۔ اس کے علاوہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ یہ تو سرکش گھوڑا ہے نا، ایسے نہیں کنٹرول ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے لیے علماء نے وظیفے بھی بتائے ہیں۔ جو آدمی اس کو ترک کرے تو صبح و شام 21 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ یا علیم ہو یا کریم ہو یا حبیب ہو یا رقیب ہو یا وسیع ہو یا حفیظ ہو یا رشید ہو یا رقیب ہو یا رفیق ہو۔ اس کو 21 مرتبہ صبح و شام پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے بھی اسے محفوظ فرمائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود و سلام پڑھے، جب نیکی کے رنگ میں بندہ رنگے گا۔ اور اس کے لیے ایک بہت ضروری چیز جو میں سمجھتا ہوں، ہمارے معاشرے